بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دفعہ پھر عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا کہ رمضان المقدس کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق پر اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، ستار اور غفار ہے کہ کوئی موقع بھی مسلمانوں کو فراہم کیے بغیر، عطا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کبھی رمضان، کبھی قرآن، کبھی شب عاشوراء، کبھی لیلۃ الجائزہ، کبھی ولیال عشر، مقدس 10 راتیں، اور جمعہ کی ساعت جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور کرم سے امت مسلمہ کو محروم رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو، یعنی مومنین کو، مسلمین کو عذاب دینا چاہتا وہ کبھی قرآن اور رمضان کو نازل نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رمضان میں قرآن پاک کو دور کرتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ دور کرنے کا مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، جبریل سنتے، جبریل سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے۔ جس طرح رمضان میں تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھنے والے حفاظ قرآن ایک دوسرے کو قرآن پاک سناتے ہیں، اس عفو و درگزر کے لمحات میں کسی مسلمان کو بھی اپنے رب کی رحمت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے اور اس رمضان کی مقدس ساعتوں میں اکثر اور زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزرے۔ یہی سب سے بڑی فضیلت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام العفو، عفواً، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کسی کو یہ مقدس رمضان کی راتیں میسر آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بندے پہ کرم ہو جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انکا عفواً تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اور اس اسم کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو تمام گناہوں سے معاف فرما دیتا ہے، معافی فرما دیتا ہے اور اچھے اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ جو شخص 3 ہفتے تک یعنی 21 دن تک اس کو متواتر پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے سارے دشمن، حاصل فاسد اس کے دوست بن جائیں، اور یہ بندہ لوگوں میں معظم اور مکرم اور معزز ٹھہرے۔ اس کے سارے حاسد، بدگو، دروغو اور تہمت الزامات لگانے والے لوگوں سے یہ محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص کسی بھی چیز سے ڈرتا ہو، دشمن سے، شیر سے، چیتا سے، تمام موذی قسم کی آفات سے ڈرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم کے پڑھنے والے کے دل سے ہر چیز کا خوف ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر اس اسم کے ساتھ الغفور ہو، عفواً غفور، عفواً غفور، العفو والغفور،
جس طرح فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو، اس کی ہر حاجت کو شرف قبولیت بخشتا ہے، اور جو اسے 156 ٹائم اس کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے تمام آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے گا، اس کو امن عطا کرے گا، خوف ڈر اس کے دل سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی کرے گا۔ اور وہی بات یہ ریپیٹ کرتا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ قرآن اور رمضان کو لازم و ملزوم سمجھ کر اس مقدس مہینے کا احترام کیجیے، اور خصوصاً وہ تاجر حضرات جو رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنی چیزوں کو 3 گنا بلکہ 10 گنا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور مہنگی چیزیں بیچ کر ان کو یہ بھی امید ہوتی ہے کہ مسجد کی پہلی صف میں جا کر کیا کرے، نماز پڑھے۔ خوف خدا عوام کی خدمت اور عوام کی بھلائی سب سے بڑی عبادت ہے۔ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا، جھوٹ ہے یا سچ ہے، جو بھی ہے عوامی آگاہی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اٹلی جیسے ملک میں جو چیز 13 سے 14 روپے کی ملتی تھی، 9 روپے 9.5 روپے اس کی قیمت کر لی ہے، 3 سے 4 روپے گھٹا لیا ہے۔ اور یہاں میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی کھجور کو 300 کلو، 300 روپیہ کلو کے ساتھ 300 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ اور ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہمارا دسترخوان جب تک چٹپٹی چیزوں سے پر نہ ہو جائے اس وقت تک ہمارا روزہ نہیں کھلاتا۔ ہم ممبروں پہ بیٹھ کر واعظ و خطاب میں روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا تو بتلا دیتا ہے کہ نمک کی ایک چٹکی سے، پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ کھولنا بھی، اور وہی خطباء، وہی واعظین جب خود روزہ افطار کرتے ہیں تو ان کے دسترخوان پہ دیکھیے پورا سال ناچ گانے اور ڈانس دکھانے والے رمضان میں عموماً مسلمان بن کر اسلامی معلوماتی سوالات اور تعلیمات کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں، بڑے عالم اور بڑے خطیب اور بڑے واعظ، بڑے فقیہ بن جاتے ہیں۔ طنز نہیں، تنقید نہیں، سوچنے کا مقام ہے۔ غیر مسلموں کا جب کوئی بھی تہوار ہوتا ہے تو وہ اپنے مذہب والوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ قرآن اور رمضان تبھی فائدہ دیں گے جبکہ ہم عوامی فلاح کے لیے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بے سہاروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، تب ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔